فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري في كتاب الصوم ومسلم في كتاب الصيام. آج کے اس درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف موٹی موٹی چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ آج چلتے چلتے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ پہلا ہمارا تعلق کلمہ توحید کے بعد نماز کا تھا، اور تقریباً ہم نے نماز کا مصنون طریقہ دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سنت کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ کہ جب تم میں کا کوئی آدمی بھول کر کھا لے یا پی لے روزے کی حالت میں، ایک روزے دار ہے، ذہن سے بات نکل گئی ہے کہ وہ روزے سے ہے، مگر کھانے پینے کی چیز سامنے آئی اور بغیر سوچے سمجھے بھول کر کے اس نے کھا لیا، پی لیا۔ اب کھاتے کھاتے اسے یاد آ گیا، کیا کرے گا؟ یا پھر پورا پیٹ بھر کے گردن تک کھا لیا، یا اچھا سیر ہو گیا پانی پی کے یا کچھ اور مشروبات پی کے، تب کیا کرے گا؟ یاد آتے ہی فوراً وہی اسٹاپ، فوراً بریک لگا دینا ہے، وہ بھی کوئی معمولی بریک نہیں، ڈسک بریک لگانا ہے، اور اب جو منہ ہے اسے نگل دینا ہے، جو اندر چلا گیا چلا گیا، باقی کلی کر لینا ہے۔ اس کے بعد پانی نہیں پینا ہے کہ بریک کا پینڈل دو بار ایسے ایسے کریں گے تب روکیں گے، نہیں، ایک دم ڈسک بریک مارنا ہے، یکایک یاد آتے ہی کٹ سے وہی رک جانا ہے، رکنے کے بعد سیدھا پیچھے آگے نہیں جانا ہے، جو منہ میں ہے اسے تھوک کر کلی کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب بھول کر کوئی کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے۔ یہ تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کیوں روزہ کیوں پورا کرے؟ کھا لیا اتنا پیٹ بھر کے، اب روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے فإنما أطعمه الله وسقاه، اس کے رب نے اسے کھلایا ہے اور اسے پلایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے رب نے اسے روزی دی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ رحم آ گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن سے بات نکال دیا اور تم کھا لو، کچھ تیزی آج بھوک لگ گئی ہے یا تیزی پیاس لگ گئی ہے تو کھا پی لے۔ اگر بھول کے کھا پی لیتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اگر کھا پی لینے کے بعد یا کھانے پینے کے دوران کسی کو یاد آ جائے تو وہاں پر بریک لگا کر کے وہیں سے روک دینا ہے اور پوری کر لینا ہے، آگے مزید کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہ اس دن کا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ بغیر کسی اجر کی کمی کے مکمل ہوگا۔ یہ نہیں کہ اب کھا لیا ہے اتنا تو آدھے روزے کا ثواب ملے گا، پی لیا ہے تو آدھے روزے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے اور وہ بڑا اجر دینے والا ہے۔ اب یہ کھا پی لینا بھول کر کے اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر جان کر کوئی کھا لے یا پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جانتے ہوئے کسی نے کھا لیا پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں جرمانہ کیا ہے؟ جرمانہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ
تو جو جرمانہ بیوی سے مباشرت یا ہم بستری جمع کرنے کے بعد ہے وہ، لیکن اکثر علماء اور محدثین نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی کہیں دلیل وارد نہیں ہے، لہذا اگر جان کر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، تو یقیناً اس روزے کے اجر سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ ایک روزے کا اجر کتنا بڑا ہے انسان کو پتہ نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ قیامت کے دن جب دے گا تب انسان کو پتہ چلے گا کہ اس کا روزہ وہ کتنے مرتبے کا اور کتنے اہمیت کا حامل تھا۔ مگر وہاں پر اس کے لیے کفارہ کچھ بھی نہیں ہے، جرمانہ کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی وہ قضا کرے گا کہ اگر توڑ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، پروردگار تو معاف کر۔ توبہ، استغفار اور قضا، کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیوی سے ہم بستر ہو جائے، بیوی سے مباشرت کر لے، تو ایسی صورت میں اس پر قضا بھی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، جرمانہ بھی دینا ہے، اور استغفار بھی کرنا ہے، استغفار بھی کرنا ہے۔ ایک آدمی ایسا کام کر لیتا ہے، نبی کے زمانے میں بھی ہوا، ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہے کہ نہیں، کیسے تم ہلاک ہو گئے، کیا کام کر دیا تم نے؟ کہا کہ ایسا اور ایسا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کر دیا۔ تو بیوی کے ساتھ دن میں روزے کی حالت میں منع ہے، رات میں کوئی منع نہیں ہے، حلال ہے۔ تو کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا، اچھا ایسا ہو گیا تو ایسا اور ایسا کرو، 2 مہینے پہلے تو کہا کہ کیا ہے غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے تمہیں؟ کہا کہ نہیں، غریب تھا۔ کہا کہ اچھا 2 مہینہ تو مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھی طاقت تو نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس کی بھی طاقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس نہیں تھا، بالکل ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنگال، کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں کھجور کا ایک تھیلا بنا لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ڈالے یہ کھجور کا تھیلا، وہ کھجور کا تھیلا اس کو دے دیا، کہا کہ یہ صدقہ کر دے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صدقہ میں کن لوگوں پر کرو؟ آیا وہ لوگ جو مجھ سے زیادہ کمزور، غریب، فقیر ہے اس پر میں کروں، یا مجھ سے طاقتور پر؟ کہا کہ جو تم سے بھی کمتر اور کمزور ہے اس پر صدقہ کر۔ تاکہ اللہ کے رسول اس پوری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پکڑ، یہ تھیلا جا کے اپنے گھر والوں کے اوپر صدقہ کر لے تو یہ لوگ کھا لیں۔ تو شریعت نے آسان کیا ہے، تو وہ اس وقت کے لیے اس آدمی کے لیے تھا جو ہر اعتبار سے کمزور تھا۔ اگر کوئی طاقت و وسعت اور وسعت رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ٹوکری یا ایک تھیلی جو ہے کھجور صدقہ کر دے یا کوئی غلہ صدقہ کر دے۔ پہلا آپشن جو غلام آزاد کرنے کا، اب ہمارے پاس اگر ہم سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو چونکہ ہمارے پاس غلام آزاد کرنے کا آپشن اس وقت ختم ہو چکا ہے، اب رہ گیا دوسرا اور تیسرا آپشن، لگاتار 2 مہینہ روزے رکھنے کا۔ اگر ہم میں طاقت ہے تو 2 مہینہ روزہ رکھیں گے، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے، ویسے عام طور پر ہر لوگوں کو کبھی طاقت رہتی، 1 ہی مہینے میں تو سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مگر ہے کسی میں طاقت وہ رکھ لے گا تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ جرمانہ ادا کرے روزہ رکھنے کی۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی ایسا آدمی پورا احتیاط کرے، جب جرمانے تمہارے پاس نہیں ہے، دعوت دینے کا کچھ نہیں ہے، تو اپنے آپ پر تھوڑا زیادہ کنٹرول کرو، اپنے آپ کو محتاط رکھو کہ ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا روزہ فاسد ہو جائے، میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ تو جرمانہ ہے اس آدمی کے لیے۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ کیا اس جرم میں دونوں میاں بیوی شامل ہوتے ہیں؟ تو کیا دونوں کے اوپر قضا، کفارہ اور استغفار ہے؟
ہاں اگر دونوں نے اپنی رضامندی سے، جبکہ دونوں روزے کی حالت میں ہو اور دونوں راضی ہو کر کے ایسا کام کیا ہو، تو محدثین مفتیان دین کہتے ہیں کہ دونوں کے اوپر جرمانہ لگے گا، یعنی دونوں کو قضا کفارہ اور استغفار۔ اگر شوہر نے جبر کیا اور بیوی نے اس کا انکار کیا مگر مجبوراً اسے اس کام میں شریک ہونا پڑا، تو بیوی کا روزہ ہو جائے گا، شوہر کے اوپر جرمانہ ہے۔ اور عام حالات میں یہ جرمانہ شوہر کے اوپر ہی ہے، چونکہ روایت کے اندر واضح ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معلوم تھا کہ اس کام میں اس کی بیوی بھی شامل ہے، مگر آپ نے بیوی کا پردہ نہیں کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شوہر جو ادا کرے گا اسی کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اگر بیوی نے اپنی جان سے یہ کام کرایا ہے تو پھر اسے بھی یہ جرمانہ لگے گا، گویا کہ دونوں اس میں شامل ہوگا، اور دونوں کو استغفار، قضا اور پھر جرمانہ دینا چاہیے، کفارہ۔ تو یہ جو ہے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے روزہ ٹوٹنے کا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا، کچھ لوگ عام حالات میں سوال کرتے ہیں، چونکہ معلوم نہیں رہتا پہلے، کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ داڑھی کاٹنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، مونچھیں کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بال کاٹنے سے روزہ۔ دیکھیں داڑھی کاٹنا تو عام دنوں میں غلط ہے، چاہے ہم کاٹیں آپ کاٹیں، عام دنوں میں غلط ہے، مگر داڑھی کاٹنے سے کسی کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، داڑھی کاٹنے سے کسی کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ذات تک محدود ہے، اب داڑھی کا مسئلہ اس کی ذات کا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اس کا خود جواب دہ ہوگا، مگر یہ کہ وہ کاٹنا غلط ہے، گناہ ہے، وہ کاٹتا ہے وہ اس کا جواب دے گا۔ بال کاٹنا تو یہ تو فطرت میں داخل ہے، بال کٹانا، مونچھیں کترنا اور پھر گندگی کو صاف کرنا، یہ ساری چیزیں، اس سے روزے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے الٹی کرنا جان بوجھ کر، ایک آدمی پورا کھا لیا، لگا کہ پیٹ پھٹے گا، لاسٹ میں انگلی منہ میں ڈالتا ہے، الٹی کرتا ہے، روزے کی حالت میں ایسے جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کی الٹی آ جاتی ہے اپنے آپ تو اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے آئے یا کم کھانے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان کر کسی نے کیا ہوا کر کے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، یا کسی صورت سے کیا ہے، خود نکالا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اپنے آپ ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے لوگ دانت سے خون نکل جاتا ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں ناک میں قطرے ڈال دینے سے، تو یہ ناک میں آنکھ میں قطرے ڈالنا یہ تھوڑا مختلف ہی ہے، مگر راجح اور صحیح یہی ہے کہ ضرورت کے پیش نظر دوائیوں کو ڈالنا ناک میں یا آنکھ میں یا کان میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر آدمی کو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آدمی مسواک کرے، برش کرے۔ اچھا، برش میں ٹوتھ پیسٹ لگانے سے تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب ہیں، ان کا فتویٰ اس ضمن میں ہے کہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا بھی استعمال کرتا ہے محتاط طریقے سے، کیئرفلی سے، محتاط انداز میں کہ اس کے حلق سے وہ نیچے نہ اترے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر یہاں میں کہتا ہوں رک کر کے کہ ایسے روزے کی حالت میں یہ جو شبہے والی چیز ہے، ان چیزوں سے آدمی کو رک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں شبہ ہو شکوں سے چھوڑ دو اور جو یقین ہے اس کو لے لو۔ تو مسواک کرے یا خالی برش کرے، ٹوتھ پیسٹ نہ لگائے، یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے، آدمی خاص طور سے وہ جوانی کے دہلیز پر لوگ قدم رکھتے ہیں، مرد و زن، تو ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، نائٹ فال ہونا، احتلام ہونا، سبن دوش ہونا جسے بولتے ہیں، خواب میں منی کا خارج ہو جانا، اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے شریعت نے اس پر جبر نہیں کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رہے، اگر کوئی خود سے اسے خارج کرتا ہے، نکالتا ہے، لطف اندوزی کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، مزے لینے کے لیے،
تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، اس میں کفارہ نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کرنا پڑے گی۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کئی ایک چیزیں ہیں جو باریک باریک چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ایک وقت میں احاطہ کرنا یا ان سب کو بیان کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے، یہ مشکل عمل ہے۔ لہذا اب ان چیزوں کے علاوہ بہت ساری باریک چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری موٹی چیزیں بھی ہیں، تو اگر ان چیزوں میں سے ضرورت جب ہمیں پڑے تو ہم سب کو چاہیے کہ اسے اہل علم سے پوچھ لے تاکہ ہمارے جو اتنی مشقت اور پریشانی سے رکھے ہوئے روزے ہیں یہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اب اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھیں ایک جھوٹ بوجھ چغلی چپاٹی اس کے بارے میں تو صاف صاف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بوجھ چغلی چپاٹی غیبت سے نہیں رکتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم ليس له من صيامه إلا ظمأ، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے میں سوائے پیاس کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتے۔ کون ہے یہی جھوٹ بوجھ چغلی چپاٹی غیبت حرام اور یہ ساری چیزیں کرنے والے؟ اگر ایسا کرنے والا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے سے تو محروم رہے گا، کیونکہ روزے کے دو پہلو ہیں، یا ایک ظاہر ایک باطن، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر کیا ہے کہ آدمی کھانے پینے سے، شہوات سے، ہم بستری سے، مزے لینے سے، ان ساری چیزوں سے رک جاتا ہے، یہ روزے کا ظاہر ہے۔ باطن کیا ہے؟ روزے کا باطن ہے کہ تقوی اختیار کرنا اور پھر ان جھوٹ بوجھ چغلی چپاٹی غیبت اور وہ تمام چیز جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اس کے کرنے سے میرے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے، ان چیزوں سے رک جانا، ان چیزوں سے رک جانا۔ اگر ان چیزوں سے نہیں رکتا ہے، کھانے پینے سے خالی رکتا ہے تو اس کے روزے کا وہ ظاہر ہے، اس کے روزے کا وہ ظاہر۔ یا میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا، ہم سب انڈا دیکھتے ہیں، انڈے کو دکان سے خریدتے ہیں، انڈے کا ظاہر کیا ہے؟ اس کا صرف ہونا ہوا چمکنا وائٹ، اگر زمین پہ گر گیا تو انڈا خراب ہو جائے گا، وہ پکانے کے بوائل کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ مگر اس کا ایک باطن ہے، ایک باطن ہے۔ انڈا اگر گر کر زمین میں لگ کے پھٹ جائے یا کسی بھی طریقے سے تب بھی وہ خراب ہے، اور اگر انڈا نہ پھوٹے خالی اندر میں وہ پورا کھل جائے تو اسے ہم کہتے ہیں گندا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ گندا۔ انڈا اگر اندر سے ہو جائے گندا تب بھی وہ یوز لیس ہے، استعمال کے لائق نہیں ہے۔ اگر گر کر پھٹ جائے تو بھی یوز لیس ہے، وہ استعمال کے لائق نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں انڈا استعمال کے لائق نہیں ہے۔ بالکل روزے کا بھی وہی حال ہے۔ اگر روزہ ہم نے ظاہری کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیا ہے تو در حقیقت روزہ تو ہے کہ تمام حلال شے سے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، حرام کے رکنے کے ساتھ ساتھ، حرام سے رکنے کے ساتھ ساتھ۔ اگر ظاہری کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور ان چیزوں سے نہیں رکتا ہے جس کا وار ڈائریکٹ باطن پر ہوتا ہے تو پھر ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ چلا جائے گا، اس کا اجر چلا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سے ہو جاتی ہے کوتاہیاں اور غلطیاں اور خطائیں تو ہم روزہ چھوڑ دیں، کھانا پینا شروع کر دیں، بالکل قطعی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں اور ان چیزوں سے روکے اپنے آپ کو اور رک جائے، تاکہ اتنی مشقت سے اتنے بڑے دن میں اتنے گھنٹے دھوپ کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، ہم اسے رائگاں نہیں کریں گے بلکہ اسے بچانے کی کوشش کریں گے، اور جب بچے گا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور قیامت کے دن جو چھپا کر کے رکھا ہے وہ بڑا اجر ملے گا۔ تو اس دن ہمیں جو خوشی ہوگی وہ خوشی ہمیں میسر ہو جائے گی۔ بس
اب مزید جب کسی کو کسی چیز میں شبہ ہو تو وہ آگے پوچھ لے، کیونکہ بیل وقت ساری چیزوں کا بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے اس مختصر سے درس میں۔ اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان تمام جن چیزوں کو تو نے منع کیا ہے، تیرے رسول نے منع کیا ہے، جن چیزوں کا ایفیکٹ اثر روزوں پر ہوتا ہے، روزے کا اجر ہماری عبادات کا اجر کم ہو جاتا ہے، ان ساری چیزوں سے ہم سب کو روک دے اور ہمارے روزوں کے، ہمارے صیام و قیام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عبادات کو تو قبول فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔